آج ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خروج کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی 10 آیت سے پوری کہانی اگر ہم پڑھیں تو 10 تا 28 آیات تک ایک خوبصورت کہانی ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے 10ویں آیات 14 باب کی۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اور جب انہوں نے فریاد کی پھر ہوا کیا؟ جب کوئی گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، جب کوئی خداوند کے حضور روتا اور چلاتا ہے، جب کوئی دل و جان سے خداوند کو ڈھونڈتا ہے، جب کوئی خداوند کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب کوئی اپنے دلوں سے لوگوں کو نکالتا ہے، پھر خداوند ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے 14 باب کی 13 اور 14 آیت۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلے خوبصورت یقینی بات اپنے لوگوں کے کانوں تک پہنچائی اور کہا، چپ چاپ کھڑے رہو اور خداوند کی نجات کے کام دیکھو۔ اور خداوند کے لوگ بنی فرعون سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، اور سپاہیوں کے ہاتھوں میں جب تلواریں دیکھی، جب ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں دیکھی، جب ان کی وردیاں دیکھی، جب ان کی طاقت دیکھی، جب ان کے گھوڑے اور ان کے رتھ دیکھے، تو بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا رہے، تھر تھرا رہے، ڈر رہے، اور آنسو بہا بہا کر گڑ گڑا کر خداوند کے حضور بچوں نے، بڑوں نے، نوجوانوں نے، بزرگاؤں نے سب نے مل کر خداوند کے حضور دعا کی، روئے اور چلائے اور کہا، اے خداوند ہم پر رحم کر، ہمیں فرعون کے ہاتھ سے چھڑا، ہمیں بچا، ہم پر اپنے کرم کی نظر کر۔ اور خداوند کے بندہ نے کہا، چپ چاپ کھڑے رہو، ڈرو نہیں، دعا کرو۔ اور وہ دعا کرتے رہے، اور مقدس موسیٰ نے کہا، آج تم خداوند کی نجات کے کام دیکھو گے۔ آج خداوند تمہاری طرف سے ہو کر فرعون کے ساتھ لڑے گا۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے خداوند کے خادم کے ساتھ مل کر، تو خداوند نے ان کی دعا سے اور خداوند نے اپنے خادم کی دعا سے ایک ایسا کام کیا جو انسان کی سوچ سمجھ سے باہر تھا۔ خداوند نے کیا کیا؟ لوگوں کی دعا سنی اور اپنے خادم مقدس موسیٰ کی دعا سنی، اور بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا۔ اور جب بحر کلزم 2 حصے ہو گیا تو خداوند نے اپنے بندہ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ وہ آگے بڑھیں اور سمندر میں سے ہو کر پار چلے جائیں۔ اور جب وہ پار جانے کو تھے، سمندر کے بیچ میں اترے،
خشک زمین پر تو وہ پانی سے بھی ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے اور چیخیں مار رہے تھے اور سفر بھی کر رہے تھے، اور پورے سفر میں جب تک بحر کلزم پار نہیں کیا وہ روتے اور چلاتے اور دعا خداوند کے حضور کرتے رہے۔ سو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تو راہ چلتے اڑتے بیٹھتے تیرے ہونٹوں پر میرا نام ہو، اور تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، پھر خداوند تیرے لیے عظیم کام کرے گا، پھر خداوند تیرا خدا تجھے برکتوں سے مالا مال کرے گا اور تیرے دشمن کے منہ کو کیا کرے گا، پھیر دے گا۔ اور خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلے سے یہ بات لوگوں کے کانوں تک پہنچائی، اپنی قوم تک، اپنے لوگوں تک یہ بات ان کے کانوں تک پہنچائی، جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جن کو تم آج دیکھتے ہو ان کو تم پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جن تلواروں سے وہ ڈر رہے تھے، جن بازوؤں سے وہ ڈر رہے تھے، جن نیزوں سے وہ ڈر رہے تھے، جن گھوڑوں گاڑیوں سے ڈر رہے تھے، جن وہ جوانوں کی باڈیوں کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، خداوند نے کہا ان کو تم دوبارہ پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور جیسے ہی انہوں نے بحر کلزم کو پار کیا تو فوج ان کے پیچھے دوڑنا فوج نے شروع کیا، فوج ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، باہر نکل گئے اور فوج سمندر کے سینٹر میں پہنچ گئی، سمندر کے بیچ میں پہنچ گئی۔ اور خداوند نے اپنے بندہ سے کہا اپنے ہاتھ کو پھر سمندر کے اوپر بڑھا، اور خداوند کے بندہ نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو، مقدس موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو کیا کیا، سمندر کے اوپر بڑھایا، اور بنی اسرائیل کے لوگ سمندر سے نکل گئے اور کنارے پر کھڑے ہو کر پھر فوج کو دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اس کنارے سے تو فوج سے بچ کر نکل آئے ہیں لیکن فوج ہمارے پیچھے ہے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ تو خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلے وعدہ کیا تھا کہ جن کو تم آج دیکھتے ہو ان کو دوبارہ پھر کبھی نہ دیکھو گے، اور وہ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اور خداوند نے اپنے بندہ سے کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھا، اور خداوند کے مقدس بندہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور پانی آپس میں ملنا شروع ہو گیا، اور پانی جب آپس میں مل گیا تو بنی فرعون کی ساری فوج جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر گئی، ان کے گھوڑے، ان کے رتھ، ان کے سپاہی اور فرعون کی ساری سپاہیوں کی تلواریں، نیزے اور ان کی ساری طاقت خداوند نے برباد کر دی۔ اور خداوند نے اپنے اس خوبصورت وعدے کو کیا کیا، اپنے لوگوں کے لیے پورا کیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جب لوگوں نے گڑ گڑا کر خداوند کے حضور دعا کی، جب وہ خداوند کے خادم کے ساتھ مل کر، خداوند کے خادم کے کلام کو سن کر وہ خداوند کے بندہ کے ساتھ مل کر دعا کر رہے تھے، تو خداوند نے اپنے لوگوں کی فریاد کو سنا، اور خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں سے چھڑایا، رہا کروایا، اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آزادی بخشی۔ ایسا ہی اگر ہم بھی خداوند اپنے خدا کے حضور گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، لوگوں سے الگ ہو کر، رشتہ داروں سے الگ ہو کر اور دنیا کی سوچوں سے الگ ہو کر، تو ہمارا خداوند ہمیں برکت دے گا۔ ہمارے گھر سے بیماریاں، بدروہیں، مشکلاتیں، پریشانیاں، جیسی مرضی کمزوری ہو، خداوند اس کو دور کر دے گا۔ خداوند ہم سب پر اپنے کرم کی نظر کرے، آج کے خوبصورت کلام مقدس کے وسیلے ہم سب کو برکات بخشے، آمین۔